بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے تمام ویورز کا اور بالخصوص اپنے محترم گیسٹ کا انٹرپرینور میں خوش آمدید کرتا ہوں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج میرے لیے باعث فخر کی بات ہے, بہت میں آنر فیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اسپیشلی ٹائم دیا. آپ ون آف دی ینگسٹ وی سی آف پاکستان, صرف 43 ایج کے اندر آپ ینگسٹ وی سی بنے پاکستان کے. خواجہ جعفر یونیورسٹی میں آپ ایز اے وی سی آئے, اب آپ آئی یو بی کو سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سر میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا تھا تو ماشاء اللہ بہت بہترین پروفائل. آپ ماشاء اللہ ملٹیپل یونیورسٹی بھی سرو کر رہے ہیں, جس میں آئی بی اے کراچی, سر سید یونیورسٹی, ڈی ایچ اے سپر یونیورسٹی اور بہت ساری یونیورسٹیز. آپ نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں. آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ نرس سے ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ماسٹر اور بیچلر ہے وہ فلوریڈا یونیورسٹی یو ایس اے سے ہے. سر آپ کی اتنی بہترین پروفائل دیکھ بہت موٹیویشن ملتی ہے. تو کچھ اپنی پروفائل کے حوالے سے ہمیں مزید آگاہ کریں تاکہ ہمارے جو ویورس ہیں وہ آپ کو جان پائیں, آپ کی ایک سکسیس اسٹوری کو سمجھ پائیں. جی بالکل. ہر شخص جو ہوتا ہے, جو اس کے زندگی کے حالات و واقعات ہوتے ہیں, انہی کے نتیجے میں اس کی جو پرسنالٹی ہے, اس کا جو کردار ہے وہ بنتا ہے, ابھر کے آتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے زندگی میں بہت ہی مختلف النوع تجربات سے گزرنے کا موقع دیا, سیکھنے کا موقع دیا. بہت سارے ممالک میں میری تعلیم ہوئی, لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا بچپن سے, جس سے میرے اپنی ایک سوچ کا ایک انداز ڈیولپ ہوا. چاہے میری انگلینڈ کی اسکول کی تعلیم ہو, یا فرانس میں میری کنڈر گارٹن کی تعلیم ہو, یا یو ایس اے میں میرے 8 سال یونیورسٹی کی تعلیم ہو. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کی ریسرچ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جرمنی اور کوریا میں گزارا ہوا ٹائم ہو, اور پھر پاکستان کی بہترین اور مختلف جامعات میں جو وقت میں نے گزارا, جن کولیگز کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا, ان سے میں نے سیکھا. جو سبارڈینیٹس تھے, جو سپیریئرز تھے, جو پیئرز تھے, اور ان سارے تجربات سے گزر کے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لرننگ جو ہے وہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے, اور چاہے آپ چیف ایگزیکٹو ہوں, چاہے آپ ایک ورکر ہوں, آپ مسلسل لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ابھی بھی لرن کر رہا ہوں, اور امید ہے کہ آج کی ٹاک میں بھی میں کچھ لرن بھی کروں گا, کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا. زبردست. اچھا سر, میں تھوڑی سی آپ کی پروفائل کو اسٹڈی کرنے ہیں تو ہمیں معلوم کہ آپ خود بھی ایک انٹرپرینور ہیں. آپ نے ابن خلدون سسٹم کو آپ نے فاؤنڈ کیا آج سے کئی سال پہلے. تو کچھ اپنی اس انٹرپرینور جرنی کے بارے میں ہمیں بتائیں, اور اس جرنی سے نکلتے ہوئے آپ کیسے اس فیز میں آ گئے کہ پھر آپ یونیورسٹی میں سرو کر آج ماشاء اللہ ایک بہت بڑے عہدے میں وائس چانسلر بھی ہیں. جی بہت بہت آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ میں نے یہ کمپنی, بڑے عجیب سے نام کی کمپنی, جس میں کچھ نام بہت ہی تاریخی اور قدیمی نام کا حصہ تھا اور کچھ ایک جدید سا حصہ تھا, ابن خلدون سسٹمز. جو ابن خلدون ہے وہ ایک بہت ہی تاریخی نوعیت کی شخصیت ہیں, جو ایک سوشل سائنٹسٹ تھے. ان کی جو تحقیق تھی, انہوں نے دنیا کی ہسٹری میں پہلی کتاب ایسی لکھی تاریخ کی جس نے ہسٹوریوگرافی یعنی سائنسی طریقے پہ ہسٹری لکھنے کی بنیاد ڈالی. وہی کتاب جو تھی ہسٹری کی, اس کا انہوں نے ایک پریفیس لکھا, مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ خود ایک کتاب ہے, جو ان کی 7 والیوم ہسٹری تھی. اس کے اوپر ایک پریفیس تھا جس میں انہوں نے پہلی دفعہ جو ہیومن سوشل آرگنائزیشن ہے اس کے کانسیپٹس کو ایک اسٹرکچرڈ وے میں ایکسپلین کیا. اور ان کے نزدیک جو انسانوں کی ہسٹری ہے وہ ایک کنٹینیوس سائیکلیکل پروسیس ہے, جس میں بار بار وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی تمدن اور تہذیب اس کا ارتقاء ہوتا ہے, وہ شہروں کی بنیاد رکھتا ہے, اور پھر ایک عرصے کے بعد, ایک صدی کے بعد وہ کمزور ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, اور پھر دوسرے ایکسٹرنل انویڈرز آتے ہیں جو ایک نئے سرے سے ایک نئی تہذیب اور انرجی کے ساتھ ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھتے ہیں. تو میں ان کی کتاب مقدمہ سے بہت انسپائرڈ تھا, اور اس کے جو کانسیپٹس ہیں مجھے بہت ہی ماڈرن لگتے تھے. تو ان کی کتاب جو ہے وہ سوشیولوجی کی بھی فاؤنڈیشن ہے, وہ اکنامکس کی بھی فاؤنڈیشن ہے, اور ہسٹوریوگرافی کی. یعنی اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں 3 سائنسز کی وہ پہلی کتاب مانی جاتی ہے. اور ابن خلدون کا جو اپنا کیریئر تھا ایز اے پرسنالٹی,
انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا کیونکہ ان کا اپنا جو کیریئر تھا وہ ڈپلومیٹ بھی تھے, وہ پرائم منسٹر بھی رہے کئی گورنمنٹس کے, کئی سلاطین کے, وہ چیف جسٹس بھی رہے, تو وہ ایز اے پالیٹکس ڈے میں بھی انوالو رہے, ڈپلومسی میں جو ان کی خدمات ہیں, انہوں نے تیمور لنگ سے ایجپٹ کے سلطان کے بہاف پہ پیس ٹریٹی سائن کی, تو اس کے بعد چیف جسٹس رہے, ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ اندلس اسپین سے نارتھ افریقہ مائگریٹ کر کے آئے تھے, تو انہوں نے سفر بھی کیا, اپنے آباء و اجداد کے علاقے وزٹ کیے, وہاں کرسچن بادشاہ کی آفر کو ریفیوز کیا جس نے ان کو آفر کیا کہ آپ کی ساری جاگیریں آپ کو میں دیتا ہوں, آپ میری سلطنت میں ایڈوائزر کے طور پہ کام کریں. تو ان کا جو کیریئر تھا, کئی دفعہ ان کو جیل جانا پڑا جو ان کے سیاسی اختلافات تھے اس کی وجہ سے, تو ان کی جو ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی ہسٹری جو تھی وہ رقم کی اور مقدمہ لکھا, جو کہ وہ کتاب ہے جس کو یورپین اور امریکن پالیسی میکرز آج بھی استعمال کرتے ہیں, بلکہ میں چشمدید گواہ ہوں کہ امریکہ میں آج کے دور میں, اس صدی میں, اس وقت پی ایچ ڈی اور ایڈوانس کورسز میں مقدمہ ابن خلدون کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ ایک پرسکرائب ٹیکسٹ بک کے طور پہ ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو میں خود اس سے انسپائر ہوا, تو میں نے اپنی جو کمپنی بنائی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کا جو انٹرپرینیوریل ورک تھا, کسٹمائز سولوشنز ڈیولپ کرتی تھی, تو میں نے اس انسپریشن پہ اس کا نام ابن خلدون سسٹمز رکھا. اور اس تو سر پھر اس جرنی کو آپ نے ڈسکنٹینیو کیوں کر دیا؟ جی اچھا, تو آپ نے اس جرنی کو ڈسکنٹینیو کیوں کیا؟ وہ جرنی ڈسکنٹینیو اس طرح ہوئی کہ اس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا کہ جو انٹرپرینیوریل سکلز میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی میں لگا رہا تھا اور لرن بھی کر رہا تھا, سیکھ بھی رہا تھا, لیکن جو میری انرجی تھی میں نے دیکھا کہ اس کا شاید بہتر استعمال ایسا ہو کہ میری کمپنی نے جو ڈیفیکلٹیز فیس کی تھی وہ سسٹمک نیچر کی تھی, تو ان کو چینج کرنے کے لیے پالیسیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کمپنی چونکہ اس کا فوکس اپنے پروجیکٹس اور اپنے پروڈکٹس اور سروسز پہ تھا, تو سسٹم کو وہ چینج نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میری کمپنی اتنی کامیاب نہیں ہے تو جو اس کی وجوہات ہیں, تو دوسری کمپنیز بھی اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گی. تو ہمیں اس انوائرمنٹ کو, سسٹم کو امپروو کرنا ہے جس میں ایک ابن خلدون سسٹمز نہیں بلکہ ہزاروں, سینکڑوں اور ہزاروں ابن خلدون سسٹم جیسی انٹرپرینیوریل کمپنیز بننی چاہیے اور کامیاب ہونی چاہیے, اور ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹنا چاہیے. اور یہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے توسط سے میں اسٹوڈنٹ سے کافی چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو انٹرپرینیورشپ ہے میرے نزدیک اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. اس میں نئے کمپنیز کا سیٹ اپ بھی آتا ہے, نئے بزنسز کا سیٹ اپ بھی آتا ہے نئے آئیڈیاز کو لے کے, اور جو پرانی کمپنیز ہیں ان کو ری الائن کرنا نئے دور کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ. اور ان پرانی کمپنیز اور آرگنائزیشنز میں آپ کے جو پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں, آپ کی یونیورسٹیز ہیں, آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ بھی آتے ہیں. تو انٹرپرینیورشپ صرف بزنس کے ڈومین میں نہیں ہے, انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈومین میں بھی ہے, وہ ہر ڈومین میں ہے. جس ڈومین میں آپ جائیں آپ انٹرپرینیور بن سکتے ہیں, آپ پیشنیٹ ہو سکتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ انوویشن والا ایک مائنڈ سیٹ ہے. جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جینیس is 1% inspiration and 99% perspiration, یعنی جس کو ہم جینیس کہتے ہیں کہ وہ سب سے ہٹ کے ڈیلیور کرتا ہے نالج کے حساب سے, تو اس میں اس نے کہا کہ وہ 1% جو ہے الہام ہوتا ہے, انسپریشن, اور 99% جو ہے وہ محنت, رگڑا, پرسپریشن یعنی پسینہ ہوتا ہے. تو میں جو انٹرپرینیورشپ ہے میں اس کو کہوں گا کہ یہ 1% انوویشن ہے اور 99% جو ہے پرسیویرنس ہے. یعنی ایک آئیڈیا لے کے اس کو نئی چیز کو نئے طریقے سے کرنے کو جب آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں, چاہے آپ ایک نیا سیٹ اپ بنا رہے ہوں, نئی مارکیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, یا ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں آپ وہ چینج لانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس کو پروڈکٹیو اور ری الائن کرنا کسٹمرز اور یوزرز کی ریکوائرمنٹ سے, تو آپ کو جو مشکلات آتی ہیں تو اس میں جب تک آپ پرسیویرنس نہیں کریں گے, جب تک آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, جب تک آپ کا کمٹمنٹ لیول اس آئیڈیا کے ساتھ, اس انوویشن کے ساتھ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا کہ آپ وہ راستے کی مشکلات برداشت کریں, تو جب تک آپ اس کو سکسیسفلی نہیں کر سکتے. تو اس میں جو اسکلز چاہیے ہوتی ہیں انوویشن کے لیے,
دیکھیں اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جب ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے انوینشن اور ایک ہوتی ہے انوویشن. انوینشنز جو ہوتی ہیں وہ لیبورٹری ریسرچ کے ذریعے نئے مٹیریلز نئی چیزوں کی تیاری ہوتی ہے. انوویشن وہ ہوتی ہے کہ جو چیز اویلیبل ہے جو معلوم ہے اس کو استعمال کر کے بینیفیشل وے میں ویلتھ کو جنریٹ کیا جائے. تو انوویشن جو ہوتی ہے وہ انوینشن کا استعمال ہوتا ہے. تو انوینشن جو ہے وہ بذات خود ایک بہت کاسٹلی بزنس ہے اور اس کے لیے ریسرچ لیبورٹریز ایسی کمپنیز ایسی آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہیں جن کے پاس لارج بجٹس ہوں. لیکن انوویشن کیا ہوتی ہے کہ انوینشن کے راستے میں جانے کے لیے انوویشن کا راستہ ہوتا ہے کہ انوویشن سے وہ ویلتھ وہ کیش سرپلس جنریٹ ہوتا ہے کہ جو پھر ہمیں انوینشنز کی صلاحیت بھی دیتا ہے. تو انوویشن جو ہوتی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کوئی کانسیپٹ ہے اگر اس کانسیپٹ کو ادھر استعمال کیا جائے تو پھر ہم زیادہ ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں ہم زیادہ ایفیکٹو ہو سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی کیا ہے. ایفیکٹونیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں کرنی تھی کیا وہ ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ یعنی کہ جو چیک لسٹ ہے کہ وی مسٹ بی ایبل ٹو ڈو دیز تھنگس یعنی میرے پروڈکٹ میں یہ فیچرز ہونے چاہیے تو وہ اس کی پروڈکٹ کی ایفیکٹونیس ہے یا سروس کی ایفیکٹونیس ہے. لیکن ایفیشنسی یہ ہے کہ اسی کو جو اچیو کرنا ہے میں نے اپنی ایفیکٹونیس کو وہ میں کتنی کاسٹ میں کرتا ہوں وہ میری ایفیشنسی ہے. تو اگر میں ایفیکٹو ہوں لیکن ایفیشینٹ نہیں ہوں یعنی اگر مجھے فار ایگزامپل ایک شو بنانا ہے وہ میں شو بناتا ہوں وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے لیکن وہ اتنا کاسٹلی پڑتا ہے کہ جو میرا کمپٹیشن ہے وہ اس جیسا شو اس سے ہاف کاسٹ میں بنا لیتا ہے تو میرا شو نہیں سیل ہوگا. تو میری جو ہے کیونکہ ایفیشنسی نہیں ہے تو میری پروڈکٹ مارکیٹ شیئر نہیں لے سکے گی میں ویلتھ میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکوں گا. تو آج کی جو دنیا ہے اس میں آپ کو ایفیکٹو بھی ہونا ہوتا ہے اور ایفیشینٹ بھی ہونا ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں بچوں کی نالج میں کہ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بھائی ایک یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے کہ ڈائریکٹ لوگوں کو انٹرپرینیورشپ پہ لے جائیں یہ یونیورسٹی میں تو ان کے 4 سال ضائع ہوں گے. تو میں اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھاٹ 100% ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس ایج میں ہیں یہ ہے ایج آف دا نالج اکانومی. اب جتنی بھی پروڈکٹس یا سروسز ہیں ان کے اندر جو نالج بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں یعنی انفارمیشن کا کمپوننٹ ان کے ڈیزائن میں ان کی ڈیلیوری میں بہت زیادہ ہے اور انفارمیشن کو جو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں. تو وہ جب انسان یوز کرتے ہیں انفارمیشن کو ان کو انفارمیشن یوز کرنی آتی ہے تو وہ نالجیبل لوگ ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس نالج نہ ہو یعنی آپ انفارمیشن کو انٹرنلائز نہ کر لیں جب تک آپ کو انفارمیشن کو ویلیڈیٹ کرنا یا انویلیڈیٹ کرنا نہیں آئے کہ یہ انفارمیشن کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے یا کئی انفارمیشن کو جب ملا کے یوز کر کے نئی انفارمیشن جنریٹ کرنی ہے وہ آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ نالج اکانومی کے لیے فٹ نہیں ہے. تو یونیورسٹیز کو بھی اپنے آپ کو الائن کرنا ہے نالج اکانومی کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ یعنی اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنا ہے ان کو کریٹیکل تھنکر بنانا ہے ان کو انفارمیشن کو اسیس اور ویلیڈیٹ کرنے کی ایبلٹیز دینی ہے کہ ایک انفارمیشن ہے اس کو کیسے اس کی ویلیڈیٹی کہ وہ صحیح ہے غلط ہے یا جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے ایگزسٹنگ انفارمیشن سے وہ انفارمیشن کیسے نکالی جا سکتی ہے. تو یہ یونیورسٹیز دے گی تب جائیں گے نالج اکانومی میں تو پروڈکٹ یا سروسز بنا سکتے ہیں جو کم ایفیکٹو اور ایفیشینٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے یعنی گاڑی اور گھوڑا یعنی کسی ایک چیز کو ہٹا دیں گھوڑے کو ہٹا دیں تو وداؤٹ ایڈیکویٹ پریپریشن آپ نالج اکانومی میں انٹرپرینیورشپ نہیں کر سکتے. انٹرپرینیورشپ کرنے کے لیے جو آپ کو انوویشن چاہیے اور جو پرسیویرنس چاہیے یونیورسٹیز کے اندر جو ٹیم ورکنگ ہے جیسے لیبورٹریز ہے پروجیکٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جب انڈسٹری میں جائیں تو کولیبوریشن کر سکیں کیونکہ جب ہم پرسیویرنس کہتے ہیں تو وہ کوالٹی جو ہے نمبر 1 کوالٹی ہے. لیکن جب تک ٹیم ورک نہیں آتا ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ ایک سینرجی کریٹ کرتا ہے. آج کل کے دور میں یہ ہے ماڈیولر اپروچ ہے کہ ایک ٹیم کے اندر ڈفرنٹ اسٹرینگس والے لوگ آئیں گے کیونکہ ایک آدمی میں ساری اسٹرینگس بیک وقت نہیں ہو سکتی. تو جب ٹیم ممبرز آتے ہیں ان کے اندر اگر انٹرپرسنل سکلز ہیں کہ وہ مل کے کام کر سکیں ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکیں جو ورک ہے اس کو ڈیوائڈ کر سکیں
تو وہ پھر کیا کر سکتے ہیں کہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ٹیم جو ہے وہ ریزلٹ ڈیلیور کر سکتی ہے دوسروں کے مقابلے میں افیکٹو اور ایفیشینٹ وے میں سروس یا پروڈکٹ کا ڈیزائن اور ڈیلیوری ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو ری ڈو کرنا چاہیے, اور آج کی یونیورسٹی نالج اکانومی کی یونیورسٹی ہے. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے یونیورسٹی کا یہ ہے کہ وہ انڈیویجولز پروڈیوس کیے جائیں جو اس نالج اکانومی میں وہ پروڈکٹس اور سروسز دیتے ہیں جو پروفیٹیبل ہوں, جو ویلتھ جنریشن کریں, جس سے انڈیویجولز کی ویلتھ بڑھے, کلیکٹیو ویلتھ بڑھے, نیشن کی ویلتھ بڑھے. اور یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں ان کا کلیئر آئیڈیا یونیورسٹی میں جو جب اسٹوڈنٹ کلاس اٹینڈ کرے گا تو اس کا مائنڈ کلیئر کیا جائے گا ان بیسک کانسیپٹس میں, تاکہ جب وہ انڈسٹری میں جائے تو وہ ان کو پریکٹیکلی تھوڑا بہت اپنے جو پروجیکٹس کیے ہوں گے, فیلڈ ورک کیا ہوگا, اس کے بعد وہ کم سے کم ٹائم میں, یعنی اس کو انڈسٹری میں جا کے لرن کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا, بلکہ وہ ڈیلیوری میں آ جائے گا اور وہ ٹیم ورک کے تھرو ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. جو انٹرپرسنل سکلز جاب پہ اس کو وہ ایکسٹرا ٹائم اور ایفرٹ لگے گی, وہ اس نے یونیورسٹی فیز میں کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آج بھی اتنی ہی ضروری ہیں, زیادہ ضروری ہیں آج کے دور میں. اور یہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو گروتھ ہو رہی ہے ٹرشری ایجوکیشنل سیکٹر میں, تو یونیورسٹیز ایکچولی پریپیئر کرتی ہیں انڈیویجولز کو اب لائف لانگ لرننگ کے لیے. اس میں یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لرننگ جو ہے ڈگری پروگرام ایک سرٹیفکیٹ لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ ایکچولی یو لرن ہاؤ ٹو لرن. یعنی آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ سیکھتے کیسے ہیں, کیونکہ کیا ہے کہ جس تیزی سے نالج اکانومی میں انفارمیشن آ رہی ہے, انفارمیشن ڈبل ہو رہی ہے, ہر 6 مہینے سال میں انفارمیشن کا اوور لوڈ ہوتا جا رہا ہے کہ نئی انفارمیشن آ رہی ہے. تو اب آپ کو یہ ہے کہ کام کی انفارمیشن ری ایبزارب کرنی ہے, اپنے کانسیپٹس کو ری الائن کرنا ہے, ان لرن کرنا ہے کچھ جو پہلے لرن کیا تھا. جو سافٹ ویئر آپ پہلے یوز کرتے تھے وہ آبسولیٹ ہو گئی ہے, وہ ورژن اب نہیں آ رہا, اور آپ کو افیکٹو ہونے کے لیے نیا ورژن یوز کرنا ہے. تو جو پرانا تھا وہ ان لرن کرنا ہوگا, نیا کوئکلی لرن کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکلز یونیورسٹیز سکھاتی ہیں. یونیورسٹیز کے اندر جو پریکٹیکل انوائرمنٹ ہوتی ہے, پروجیکٹس کی, گروپ اسائنمنٹس کی, فیلڈ ورک کی, لیبورٹریز ورک کی, تو ریسرچ رپورٹس کی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو گیٹ ٹو لرن بائی ڈوئنگ تھنگس. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی کو ایک بیلنس کرنا ہوگا تھیوری میں اور پریکٹس میں, پریکٹیکل میں. اور اگر یونیورسٹی یہ کر لیتی ہے تو پھر وہ یونیورسٹی بہت ہی ریلیونٹ ہے انٹرپرینیورز پروڈیوس کرنے کے لیے اور اکانومی میں وہ بوسٹ دینے کے لیے جو اکانومی کو یونیورسٹی کی مدد سے مل سکتا ہے. تو اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو 25 ایئرس سے میں ایکیڈیمیا کے ساتھ ڈیفینیٹلی الائنڈ ہوں. یونیورسٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا, سر سید یونیورسٹی میں 6 ایئرس جاب کی, آئی بی اے کراچی میں 2 ایئرس کی, نسٹ کے اندر 10 ایئرس سے زیادہ کی, صوفہ یونیورسٹی کراچی میں تقریباً 3.5 سال کی, اس کے بعد خواجہ فرید میں 4.25 سال تھا میں, ابھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہر یونیورسٹی میں جو میرا پیریڈ تھا اس میں نے اسٹرانگلی انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کیا. انڈسٹریل پروجیکٹس کو ہم لے کے آئے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کیا, انٹرپرینیوریل سیٹ اپس بنائے, سافٹ ویئر ٹیکنالوجی انکیوبیٹر ہم نے بنایا تھا سر سید یونیورسٹی میں 1998-99 میں, اور اس میں لاکہیڈ مارٹن اور ٹاپ جو 500 دنیا کی کمپنیز ہوتی ہیں, فارچون 500, ان کمپنیز کے لیے پروجیکٹس کیے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس نے مل کے, اور وہ اسٹوڈنٹس پھر مائکروسافٹ اور دنیا کی ٹاپ کمپنیز میں ود ان اے ایئر اور 2 چلے گئے. تو لیکن یہ کہ ہمارے ملک میں یہ ایک وشس سرکل برین ڈرین کا چل رہا ہے کہ ہم اپنا جو برین ہے, جو ہیومن کیپٹل ہے, اس کو ایکسپورٹ صرف کر رہے ہیں, جو کہ بذات خود بری چیز نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو پاپولیشن ہے, وی ہیو اے ویری لارج پاپولیشن, سو وی کین treat our human capital as exportable material and earn foreign exchange, and they can have influence, they can provide us market reach over there. لیکن at the same time ہمیں اپنے ملک میں انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کو, انٹرپرینیوریل کلچر کو پروموٹ کرنا ہوگا کہ ہماری جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں وہ افیکٹو اور ایفیشینٹ بنے, اور ہمارے پاس ینگ اور نیو انٹرپرینیوریل بلڈ آئے, وہ انٹرپرینیورشپ یوز کر کے ہمارے کیپٹل کو ملٹیپلائی کرے بائی ملینز آف ٹائم. جو انٹرپرینیورشپ ہے یہ آپ کے 100 روپے کو 100 بلین روپیز میں کنورٹ کر دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو پرانے زمانے میں صرف کہہ دیتے تھے کہ قسمت ہے, لیکن جیسے میں نے
بتایا کہ انٹرپرینیورشپ اس دور میں سائنٹیفکلی اسٹڈی کی گئی ہے اور یہ 1% انوویشن اور 99% پرسیویرنس یعنی وہ کوالٹیز ہیں. تو ہمیں اپنی یوتھ میں یونیورسٹی کی یہ ینگ ایج میں جب ان کا مائنڈ بھی کافی مولڈ ہو سکتا ہے, میلیبل ہوتا ہے, اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں گائیڈ کیا جا سکتا ہے, اور ان کی جو انٹرپرسنل سکلز ہیں, ان کا جو کیریکٹر ہے, اس کی ڈیولپمنٹ اگر ہم یونیورسٹیز میں کریں گے تو وہ انٹرپرینیورز بن سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کین بی پروڈیوسڈ, اٹ از اے مائنڈ سیٹ دیٹ وی نیڈ ٹو پروڈیوس. یعنی یہ جیسے لیڈرشپ ہے, تو انٹرپرینیورشپ از اے ٹائپ آف لیڈرشپ دیٹ ویئر یو ٹیک دا لیڈ, یو ٹیک دا رسک, یو اسیس دا سچویشن, یو اپلائی something which has been proven, you read. اچھا تو یہ جو رول ہے نا انوویشن کا, کہ بھائی جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ دوسروں نے کس طرح سے نئی کام کیے ہیں, وہاں پہ یہ کام اس طرح ہوا ہے, نیا کام یہ ہوا, نیا کام یہ ہوا, ہماری پرابلم یہ ہے, تو ہم کون سی چیز ادھر سے لے سکتے ہیں. جیسے میں خود چونکہ انجینئر بھی ہوں, تو انجینئرنگ کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انجینئرنگ از ٹو میک تھنگز دیٹ یو نیڈ فرام دا تھنگز دیٹ یو ہیو. ٹھیک ہے, تو انٹرپرینیورشپ بھی یہی ہے کہ انوویشن کیا ہے, انوینشن نہیں ہے, نئی چیز نہیں بنانی, بلکہ وہ چیز ابھی تک اپلائی نہیں ہوئی یہاں پہ, اس آئیڈیا کو اب یہاں اپلائی کرنا ہے. آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے, تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا جو آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے؟ بائی لرننگ, بائی گوئنگ ٹو دا یونیورسٹی, ریڈنگ دا ٹیکسٹ بک, learning to understand information from the internet, learning to read case studies, learning to read other success stories اور even failure stories. کیونکہ انٹرپرینیورشپ وہ جرنی ہے کہ جس میں جو فیلئرز ہیں they teach you many times more than what successes teach you. تو جو ابن خلدون سسٹمز بھی ہے اس میں میں نے فائنینشلی بھی گین کیا اور فائنینشلی کہیں پہ لوز بھی کیا. اوور آل اٹ کیم آؤٹ ایز اے بیلنس. بٹ جو چیز انویلیوبل تھی, جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, وہ میرے وہ فیلئرز اور وہ ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے وہاں سے لرن کیے, جنہوں نے مجھے پریپیئر کیا. ٹھیک ہے, تو جب میں آئندہ کوئی بھی انیشیٹو لیتا ہوں تو وہ میرا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہے. وہ ایک انگلش میں ٹرم ہے جس سے ہم بڑا یوز بھی کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے اٹس اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ, ایک ناکام تجربہ. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی تجربہ دنیا میں ناکام نہیں ہوتا. ایکچولی جس کو لوگ ناکام تجربہ کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ کامیاب اور قیمتی ہوتا ہے جس کو وہ لوگ کامیاب تجربہ کہتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ جو اس ناکامی ہے اس سے جو آپ نے لرن کیا, وہ جو لرننگ ہے وہ آپ کو اور کہیں سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, اور as long as you are willing to learn from your experiences, whether they are called successes or failures, whatever they are called, if you learn from them, then it makes you a better entrepreneur for the future. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ یہ اس طرح کے آئیڈیاز تھے. بینگ اے وائس چانسلر ہم بہت ریزروڈ ہوتے ہیں, اکثر یہ پرسنل ایکسپیرینسز نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ ہمیں بہت نپی تلی ایک بات کرنی ہوتی ہے, ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, ہماری کہی ہوئی بات کمانڈ بھی سمجھی جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک انفارمل سیشن ہے. اسٹوڈنٹس کو, لسنرس کو مجھے تھوڑا بہت لیٹیٹیوڈ دینا ہوگا کہ کچھ باتیں میں جو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. وہ انگلش میں ایک ہے, نیٹ پہ بھی ہوتا ہے, YMMV جیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ ایکرونیم, یور مائلیج میں ویری. تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیئرنگ مائی ایکسپیرینس, مائی مائلیج, what I faced, and based on that how I revised my strategy and how I have identified, how I have learned by mistake. وہ جیسے امریکہ میں ایک اسکالرشپ ملتی ہے, اس کو کہتے ہیں روڈز اسکالرشپ. کوئی مشہور شاید سینیٹر تھے یا کوئی شخصیت تھے, انہوں نے چیریٹی میں فلانتھروپک فنڈ دیا تو روڈ اسکالرشپ ملتی ہے. تو وہ RHODES ہے شاید ان کے نام پہ, لیکن اگر اس کو ہم اسٹریچ کریں ہم اس کو کہیں روڈ اسکالرشپ, ROAD, سڑک کی اسکالرشپ. تو امریکہ میں ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھے رابرٹ برو, تو انہوں نے کہا تھا آئی ایم اے روڈ اسکالر, یعنی کہ میں روڈ اسکالر وہ ہے جو سڑک پہ چلتا ہوا جا رہا ہے, اس نے زندگی کے تجربے سے سیکھا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ اسٹریٹ وائز ہے یہ آدمی, یعنی اس کو اصل حقیقت پتہ ہے. ایک آدمی وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کیا. ایک آدمی جو بازار میں گیا اس کو ہر طرح کی اس سے انٹریکٹ کرنا پڑا, اس کو لوگوں کو ہینڈل کرنا آ گیا. تو روڈ اسکالر بھی جو وہ ہے اس نے سڑک پہ سڑکیں ناپ کے اس نے سیکھا. تو میں نے بھی اپنی جو کمپنی میں جتنے انڈسٹریل ایریاز تھے ان کی سڑکیں ناپی, پروپوزل تھاؤزنڈز آف پروپوزلز بنا کے کسٹمائز دیے, ان تھاؤزنڈز میں سے ٹینز آف پروپوزلز ون کیے, ٹینز آف پروپوزلز کو پھر ڈیلیور کیا ٹیم ورک سے.
بہت سارے ہائیلی پروفیٹیبل سکسیسفل، بہت ساروں میں فیلئر ہوا، ان کو پھر اینالائز کیا میں نے کہ میرے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے. تو الٹیمیٹلی جب آپ نے بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ ابن خلدون سسٹمز کی جرنی رک کیسے گئی، تو وہ ابن خلدون سسٹمز کی جرنی تو رک گئی، لیکن میری انٹرپرینیوریل جرنی نہیں رکی، کیونکہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ سسٹمک ایشو ہے، میری کمپنی کا یا میرا اپنا ایشو نہیں ہے. تو اس کے لیے پالیسی انوائرمنٹ جو ہے کنڈیوسو ہونی چاہیے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا چاہیے. ہمارے کلچر میں جو میرے نزدیک ایک رکاوٹ ہے ینگ لوگوں کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تقلید، یعنی ڈو ایز یو آر ٹولڈ، یعنی انیشیٹو پہ بھی پابندی ہے، کریٹیکل تھنکنگ پہ، سوال کرنے پہ بھی پابندی ہے. یہ معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، کلاس میں بھی ٹیچر بھی اکثر برا مان جاتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ سوال کر دے. لیکن اگر ہم نے اپنے لوگوں کو انٹرپرینیوریل بنانا ہے تو ہمیں ان کو سوال کرنے کا موقع دینا ہوگا، ان سوالوں کے ان کو جواب حاصل کرنے کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ دینی ہوگی، اور ان کو کریٹیکل تھنکر بنانا ہوگا. جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ایگزامن کرتا ہے، ہر آئیڈیا جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو ایک کسوٹی پہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آئیڈیا، یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط، پلازیبل ہے، ہو سکتی ہے یہ چیز، نہیں ہو سکتی، کیا وجوہات ہیں کہ یہ سچ ہو سکتا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہے، اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سوال کرنے کی، کیونکہ جب ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے انوویٹو پروڈکٹس یا سروسز لائیں گے جو اسٹیٹس کو بھی چیلنج کر دے گا. یعنی جو مارکیٹ شیئر 100% کسی کے پاس ہے، آپ اس کے اندر ایٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ 100 اس کے پاس جو تھا وہ 100 آپ کے پاس آ جائے. تو کس طرح یہ ٹرانسفارم ہوگا کہ وہ مارکیٹ شیئر آپ کے پاس آئے گا؟ تو آپ کی پروڈکٹ جو ہوگی، جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اپنے کمپٹیشن کو، آپ ریکوائرمنٹ کسٹمر کی مارکیٹ سچویشن کو نہیں کریں گے، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ ایفیشینٹ کیسے ہو سکتی ہے، افیکٹو کیسے ہو سکتی ہے، کاسٹ افیکٹو کیسے ہو سکتی ہے، کسٹمر نیڈس کو فلفل کیسے کر سکتی ہے، اور بہت ساری پروڈکٹ کے ساتھ جو پورا کسٹمر سروس ایکسپیرینس چاہیے وہ آپ کو دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹس جو ہے، پروڈکٹ سمپلی یہ نہیں کہ کسٹمر نے یوز کرنا ہے، اس کو سپورٹ بھی چاہیے. آپ کو پروڈکٹ کو اپنی برانڈ کرنا ہے، آپ کو کسٹمر سے ریلیٹ کرنا ہے، کسٹمر کی زبان پہ اپنی پروڈکٹ کا نام ایز اے چوائس لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ریزنز دینے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ سلیکٹ کرے. ٹھیک ہے، آپ کو تو اس کے لیے جو اسکل سیٹ چاہیے اس میں کریٹیکل تھنکنگ، اس میں ریڈنگ، ایبزاربنگ انفارمیشن، لارج اماؤنٹس آف انفارمیشن. تو یونیورسٹی ان چیزوں کے لیے پریپیئر کرتی ہے. یونیورسٹی از مچ مور ریلیونٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی کہ اگر اسپیسیفک پرپز کے لیے صرف کرنا ہے تو وہ تو شارٹ ٹریننگ سے 9 مہینے 10 مہینے سال میں ٹرین ہو سکتا ہے. لیکن یونیورسٹی کیا کرتی ہے آپ کو چینجنگ لائف کے لیے، کہ آپ کو لائف لانگ کے لیے اس نے پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ اس نے صرف ایک مارکیٹ سیگمنٹ کے لیے نہیں آپ کو پریپیئر کرنا، کیونکہ مارکیٹ کی سچویشن چینج ہوتی رہتی. جو سیگمنٹس جہاں انوویشن زیادہ ہوتی ہے آج کچھ ہیں، کل کو کچھ اور ہو جاتا ہے. الیکٹرک ویہیکل جو ہیں 20 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور یہ پریڈکٹڈ ہے 10 سال بعد کنونشنل ویہیکلز کو ریپلیس کر دیں گے. تو ایسی نئی مارکیٹس ہیں جو کریٹ ہوں گی جو لوگوں نے سوچی بھی نہیں. نوکیا جو تھا سیل فون کا لیڈر ہوتا تھا 90s میں 2005 تک. اینڈرائڈ کا جب ریولوشن آیا اس نے نہیں اڈاپٹ کیا، سیمسنگ نے اڈاپٹ کر لیا. سیمسنگ مارکیٹ شیئر 80% لیتا ہے اسمارٹ فونز کا. نوکیا تھنگ آف دا پاسٹ ہو گیا. نوکیا انڈیکیٹ کرتا ہے آبسولیٹ کو. نوکیا 3310 ایک 20 سال پرانا آبسولیٹ فون ہے، جبکہ سیمسنگ کے جو ہے لیٹسٹ اسمارٹ فونز ہوتے ہیں گیلیکسی S10 S11 لیڈر ہے، نئی سے نئی پروڈکٹ آ رہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی وہ وجود میں آتی ہے. تو آپ کو جو یونیورسٹی پریپیئر کرتی ہے وہ سکلز دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اور انسانوں میں بہت صلاحیت ہوتی ہے. انسانوں کا جو ترہ امتیاز ہے، جو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ان کی کریٹیوٹی ہے. اب یہ جو انوویشن ہے نا، یہ وہ کریٹیوٹی کا ایک استعمال ہے. انوینشن بھی اس کا استعمال ہے، انوویشن بھی اس کا استعمال ہے. لیکن انوینشن جو ہے 1 out of a million لوگ کرتے ہیں. انوویشن لارجر نمبر آف 1000، 1 out of 100 اور 1 out of 1000 انوویشن کر سکتے ہیں. It's a low level, low lying fruit.
It's natural to people to understand thing and apply it to your environment. سر آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے پہلوؤں میں بات کی, کچھ سوالات جو میں کرنے تھے اس کے جوابات آپ نے پہلے ہی دے دیے, تو میں اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاؤں گا سلسلے کو. اور ایک تو سر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہر شخص انٹرپرینور بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کہ ایک بندہ کامیاب ہو جائے تو ہر بندہ وہی بننے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ لوگ بھیڑ چال کی طرف جا رہے ہیں, اپنے آپ کو انالیسس نہیں کر رہے, وہ بلی ایک موٹیویشن آ گئی کہ کامیاب ہوگا تو انٹرپرینور بنے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو جس کو ہم جو چاہتا ہو بننا اور اس کو ہم ایک سرٹن اسے گزاریں تو بن تو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے فنڈامنٹلی نا اپنی سائیکومیٹرک انالیسس کرنی ہوتی. تو اگر آپ کے پاس پری ریکویزٹس ہیں, صحیح, اگر آپ کریٹیکل تھنکر ہیں, آپ رسک ٹیکر ہیں, کیونکہ یہ رسک ٹیکنگ جو ہے نا انٹرپرینورشپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہر انسان نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہر طرح کی انٹرپرینورشپ ہر ایک نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضرور ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک انٹرپرینورشپ ہوتی ہے کہ آپ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں, ایک نئی کمپنی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کے لیے ایک روزگار کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ کامیاب ہو گئے. لیکن جو اس طرح کے رسک کے لیے ان کے پاس سکلز نہیں ہیں تو وہ اس میں مت جائیں, جن کا دل اتنا مضبوط نہیں, جو پرسیویئر نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں بہت پرسیویرنس چاہیے ہوتی ہے, کئی مہینوں سالوں تک اس آئیڈیا پہ کام کرنا پڑتا ہے, تب کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. تو دیگر لوگ جن کا یہ سائیکومیٹرک انالیسس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ رسک ٹیکرز نہیں ہیں, تو ان کو ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے کہ وہ انڈر سم انٹرپرینور کام کریں ایز اے ٹیم ممبر. وہ لیڈ نہیں کر سکتے انٹرپرینورشپ کو. انٹرپرینوریل لیڈرز تھوڑے سے لوگ بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سارے لوگوں کو ٹرین کریں کہ وہ ان کے اندر ایک بیسک اسکل سیٹ ہو. لیکن آئی ول ایگری ود یو, ناٹ ایوری ون کین بیکم انٹرپرینور. اس کے لیے جو ہارڈ اسکلز اور جو سافٹ اسکلز چاہیے وہ جن کے اندر ہیں وہ صرف انٹرپرینور بن سکتے ہیں. اور ہمیں اس میں ایگری کرنا پڑے گا کہ جو رسک ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ ہے, یعنی ٹو ٹرائی سم تھنگ ڈفرنٹ, بالکل آپ بہت زیادہ پیئر پریشر بھی برداشت کر سکتے ہیں, بہت زیادہ فائنینشیل پریشر بھی برداشت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرپرینورشپ میں وینچر کیپٹل بھی ایک آئیڈیا ہے کہ جب آپ کا آئیڈیا تھوڑا بہت اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر جن کے پاس کیپٹل ایکسیس میں ہوتا ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے جاتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ میں بہت سارے ماڈلز ہیں, کوئی ایک یونیک نہیں ہے, بہت سارے, لیکن اگین you have to prove your success to certain level, then you can attract investment and then you can grow. تو definitely جن لوگوں کے اندر یہ رسک ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ ہے, جن کے اندر growth ہے. سر میں کیونکہ اب سیشن بالکل اب میں سیشن کو کلوزنگ طرف لے کے جاؤں گا, آپ کا بڑا ہم نے قیمتی ٹائم لیا. آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے انٹرپرینیورل پروجیکٹ آغاز کریں. اس ٹائم فریم میں کس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کیا جا سکتا ہے, اور ایز اے یونیورسٹی آپ ان کو کیا فیسلٹی دے سکتے ہیں یا ان کو کیا گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, یونیورسٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے اس سینیریو کے اندر جہاں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو میں یا انٹرپرینور میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, اس وقت بہت ہی ہم ایک چیلنجنگ سی سچویشن میں ہیں, کیونکہ ہمیں اپنی ساری چیزیں ری ایویلیویٹ کرنی پڑ رہی ہیں کہ یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا پیراڈائم آیا ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی ہمیں ڈسٹینس پہ انٹریکشن الاؤ کرتی ہے. جیسے ہمارا ابھی بہت اچھا 2-way ویڈیو کمیونیکیشن چل رہی ہے, وی آر ایبل ٹو ریچ انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز آر ایبل ٹو ریچ. لیکن جہاں ہم سروسز اور پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, فزیکل پروڈکٹس کی, تو اگین اس میں بھی انمینڈ ایریل ویکلز ہیں, ڈرونز کے ذریعے چیزوں کی ڈیلیوری ہے, لیکن اگین سروسز بھی ہیں, ٹریننگ بھی ہے, نیو آئیڈیاز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایوری ٹائم از دا ٹائم آف انٹرپرینورشپ اینڈ انوویشن. انفیکٹ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے جو مشکلات ہیں اس پہ انوویشن سے ہی قابو پا سکتا ہے. تو کووڈ-19 میں جو چیز سامنے سمجھ میں آئی ہے مجھے, وہ یہ آئی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو آپ کا بایو میڈیکل سیکٹر ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے, اس پہ اگر توجہ دی جائے, یہ وائرسز اور ان سے بچاؤ کا, اور اس پہ ایفرٹ کی جائے, انوویشن اپلائی کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پروڈکٹس کی بڑی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے جو ہمیں وائرسز سے پروٹیکٹ کریں. کیونکہ یہ سب سے بڑا اس وقت جو ہمیں ہیومن بینگز کو چیلنج درپیش ہے وہ یہی وائرسز ہیں کہ انہوں نے بیسکلی لائف کو ہماری
اسٹینڈ اسٹل پہ لے آئے ہیں. جو لارج اسکیل ٹریول ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, انٹرنیشنل ایئر ٹریول, ڈومیسٹک ٹریول, ہر چیز کو روک دیا ہے. تو یہ ایک اسٹمبلنگ بلاک بن گیا ہے. ہاؤ وی کین انٹریکٹ socially, maybe observing some minimum physical social distance definitely, لیکن پروٹیکشن, یعنی پروٹیکشن کی کیا ٹیکنیکس ٹیکنالوجی ہے انوویٹو جو کاسٹ افیکٹولی سب یوز کر سکتے ہیں اور اپنے انٹریکشن کو, ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کو کلوزر ٹو واٹ اٹ یوز ٹو بی, یعنی اس سے پہلے, اس کرائسس سے پہلے جو تھا, جو ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی ویسا نہ ہو سکے, لیکن کتنا اس کے قریب لے جا سکتے ہیں ہم, کیونکہ دیٹ واز دا ٹائپ آف انٹریکشن فار وچ وی ور یوزڈ ٹو. ہیومن بینگز جو تھے کلوز پراکسیمٹی میں انٹریکشن کرتے ہیں, یونیورسٹی انوائرمنٹ, اسکول انوائرمنٹ, مارکیٹ پلیس, یہ بڑا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس انٹریکشن کی راستے میں رکاوٹ ہے. تو کون سی پروڈکٹس آ سکتی ہیں جو ہمیں ایک حد تک اس بیریئر کو, یعنی کہ بجائے 6 فٹ ڈسٹینس کے کیا 2 فٹ ڈسٹینس یا کوئی اور کلوزر ہو سکتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی مارکیٹ کریٹ ہوئی ہے. جی جی سر. اور جو انٹرپرینیورز اس کو دیکھتے ہیں, ڈیفینیٹلی اور بھی مارکیٹس ہیں لیکن یہ ایک مارکیٹ ہے. سر کوئی ٹیک اوے میسیجز ہمارے ان ویورز جو آپ کو سر سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہمارے جو پوٹینشیل انٹرپرینیورز ہیں, اسٹوڈنٹس بہت سارے خاص طور پہ خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور مجھے میسیج بھی آ رہے ہیں, ہمارا سر کو سلام بھی آئے گا, تو سر ان کے لیے کوئی میسیج بچوں کے لیے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران ان کے لیے کوئی آپ انٹرپرینیورل میسیج. وعلیکم السلام. میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو, فیکلٹی ممبرس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسپیرینس بھی ایک ہمارے لیے یونیک ایکسپیرینس ہے. اس نے ہمیں ایک طرح سے ٹائم دیا ہے, تھوڑا بہت ہمیں آئسولیشن پریکٹس کرنی پڑ رہی ہے, سو وی کین ریورٹ ٹو ریڈنگ دوز تھنگس جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا تھا. جو انٹریکشن کا اوور لوڈ ہوتا تھا اس کی وجہ سے ہم جو اپنے پسند کی ریڈنگ نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ٹائم میں پریپیئر کریں, ریڈ کریں, اور اپنے آپ کو نئے آئیڈیاز کو پریکٹس کرنے کے لیے عام کریں اپنے آپ کو انفارمیشن اور نالج سے, پھر ان کو پریکٹس کرنے کے لیے آئیں. یہ چیلنجنگ ٹائم ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو جو ان کو لرننگ مٹیریلز ڈفرینٹ کورسز کے مل رہے ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. اینڈ انٹرپرینیورشپ از دا وے ٹو گو. اٹ ول کریٹ ویلتھ فار دا سوسائٹی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا سائیکومیٹرک جو ہے پریپریشن نہیں ہے اس کے لیے, آپ رسک ٹیکر نہیں ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں نہیں ہے رسک ٹیکنگ, تو آپ انٹرپرینیورشپ نہ کریں بلکہ دوسرے ایریاز پہ کانسنٹریٹ کریں ایز اے ٹیم ممبر. انٹرپرینوریل لیڈر بننے کے لیے رسک ٹیکنگ ضروری ہے. کریٹیکل تھنکنگ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے, وہ آپ ڈیولپ کریں. اور پرسیویرنس ہے, ٹیم ورکنگ ہے, کولیبوریشن ہے, کیونکہ انٹرپرینورشپ بغیر کولیبوریشن کے نہیں سکسیزفل ہو سکتی. ون مین آرمی کا کانسیپٹ انٹرپرینورشپ میں نہیں ہے, اٹس آلویز اے ٹیم ورک. تو یہ میرا اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج ہے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر وہ انرجی اور وائٹیلٹی ہے جو ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے. آپ اپنی انوویشن کو ہماری مارکیٹ میں اپلائی کریں. ہم ایز لیڈرز کوشش کریں گے کہ سسٹمک ایشوز کو سالو کریں, انوائرمنٹ دیں جو کنڈیوسو ہو انٹرپرینیورز کے لیے جو نئے آئیڈیاز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کو مور اوپن اور ڈیموکریٹک کرنا پڑے گا. اپنے بزنس انوائرمنٹ کو اوپن اینڈ فیئر اور فری ایکسیس دینا پڑے گا. جب انٹرپرینیورشپ یہاں فلرش کر سکتی ہے تاکہ سکسیس بیسڈ ہو, یعنی کہ بیسڈ آن واٹ یو نو یو آر ججڈ, ناٹ بیسڈ آن ہو یو نو. ہماری سوسائٹی میں وی آر ججڈ اینڈ وی تھنک وی آر ایز پاورفل بیسڈ آن ہو وی نو, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ واٹ وی نو, یعنی نالج از پاور. What you know, what is your ability, that is should be your status in the society. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسپیشلی ٹائم دیا. مجھے ریئلی بہت زیادہ آنر فیل ہو رہی ہے کہ آپ نے ایز اے وائس چانسلر, آپ اس وقت بہبو کے ایک بہت بڑی پوسٹ پر بھی ہیں, لوگ آپ کو بہت زیادہ فالو بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ لائک بھی کرتے ہیں. آپ کی کامیاب اسٹوری سب لوگوں نے سنی, ہمیں بہت موٹیویشن ہوئی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے نقش قدم پہ, آپ کے ایڈوائسز پہ ہم عمل کریں. اور میں اپنے تمام ویورز کا جنہوں نے ہمیں سنا, میسیجز کیے, اور انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ کل سے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے, تو آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک. سر آپ کو بھی رمضان مبارک. انشاءاللہ آج امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا, اور ہم آج کا سیشن یہیں کلوز کریں گے.
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا ہے, اس کرونا وائرس سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ اس سلسلے سے بحال کر جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی طریقے سے لائف گزاریں گے جس طرح پہلے گزار رہے تھے. So thank you so much for your precious time. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. دوستوں